بے پناہ فضل و احسان ہے۔ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ ربیع الاول کی یہ بہاریں دیکھنے نصیب فرمائی۔ آج الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف ہے، جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گھر گھر گلی گلی کوچہ کوچہ قریہ قریہ حضور کا میلاد منا کر حضور کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ نے اس امت پر جو احسان عظیم کیا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ نے سماعت فرمائی، اس میں بھی اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر عظیم الشان رسول جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، فرمایا اور یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا، حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے قوم بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تمہیں ایک عظیم رسول کی بشارت دینے آیا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر اسم گرامی ہے احمد، اور زمین پر حضور کا نام نامی ہے محمد۔ احمد کا معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، یا جو سمجھ لیں کہ جس کی زمین والے بھی تعریف کریں آسمان والے بھی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا میلاد چونکہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر تشریف فرما ہے، تو اس لیے آسمانوں والا نام ذکر کیا۔ فرماتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو عظمتوں والا رسول آنے والا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ احباب عظیم کا یہ آیت کریمہ ایک تقریر ہے
تقریر کرنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سامعین آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے، اور اس تقریر کا، اس جلسے کا، اس خطاب کا جو عنوان ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے جب اپنی قوم کو جمع فرمایا اور اپنی قوم کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ دل نشین خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو خالق کائنات کو اپنے حبیب کے میلاد کا یہ بیان اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب کو جو ہزاروں سال پہلے فرمایا گیا، اس خطاب کو اٹھا کر قرآن حکیم کے اندر بند کر دیا تاکہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے حضور کی بشارت کی خبر دی، فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد عظمت والے رسول تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں، مبشرا برسول، میں آنے والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ عام تشریف آوری نہیں جسے کسی اور لفظ کے ساتھ بیان کر کے اس کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خاص تشریف آوری ہے، اللہ کے انعامات میں سے خاص انعام ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خطبہ ذکر ہوا اس میں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ متنبئ برسول، میں آنے والے رسول کے بارے میں تمہیں متنبع کرتے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مومنا برسول، کہ میں آنے والے رسول کا اعلان کرتے آیا ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرا برسول، لوگوں میں آنے والے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا حضور کی تشریف آوری پر، شاعر کہتا ہے گن گائے جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، گن گائے جن کے انبیاء، ذکر ہوا، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو جمع فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خطبے میں بڑا فصاحت و بلاغت بڑا بیان فرمایا، بڑا دل نشین خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سن کر، آپ کا وہ خطاب سن کر، آپ کا وہ خوبصورت بات سن کر لوگوں کی آنکھوں سے چم چم آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ لوگ زاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبصورت گفتگو سن کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کتنی مقدر والی ہے وہ ماں جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے، وہ ماں کتنی شان والی ہے جس ماں کی گود میں تو پل کر جوان ہوا ہے، وہ ماں کتنے مقدر والی ہے جس کی گود میں تو کھیلتا رہا ہے۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ماں جس کی گود میں تیرے جیسی شخصیت کھیل کر جوان ہوئی ہے، وہ ماں
والی ہوگی، اس سے بہترین دنیا میں کوئی ماں نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بارے میں اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، میری ماں بڑی شان والی ہے، میری ماں بڑی عظمت والی ہے، میری ماں بڑے بلند مقام والی ہے، مگر یاد رکھو میری ماں کے بعد ایک ماں آنے والی ہے جو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، اور اس ماں کی گود میں نبیوں کا امام، رسولوں کا سرتاج، اللہ کا حبیب کھیل کر جوان ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتائیے تو نہیں اس آنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام احمد ہوگا۔ کہنے لگے ذرا بتائیے تو صحیح اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اور باتیں گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انجیل برنباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور بڑے خوبصورت خطبے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، ان کے سامنے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ اتنا دل نشین تھا، آپ کا وہ خطاب اتنا دل پذیر تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب سن کر لوگوں کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہوئے، لوگ زاروں پکار رو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، لوگ بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب سن کر مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر حضرت عیسیٰ کو دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے، اور وہ عورت کہتی ہے اے پیارے عیسیٰ تو کتنی شان والا ہے، اے پیارے عیسیٰ تو کتنی بلند و بالا عظمتوں والا ہے، اے عیسیٰ اللہ نے تجھے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اے پیارے عیسیٰ تیرے کمال دیکھ کر، تیری شان دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے، اے پیارے عیسیٰ کہیں تو وہ تو نہیں جس کے آنے کی بشارتیں سارے نبی دیتے رہے، اے پیارے عیسیٰ کہیں تو وہ تو نہیں جس کے آنے کی بشارتیں سارے نبی دیتے رہے، کیا آپ وہی نبی تو نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کی یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں نانا میں اس آنے والے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے اندر تو اس نبی کا کوئی بھی کمال نہیں پایا جاتا۔ اور انجیل برنباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی درج ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو اس نبی کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ آنے والا بڑی عظمت والا ہے، آنے والا بڑی شان والا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اندر اس جیسا کچھ نہیں پایا جاتا، جس کے اندر اللہ نے اتنے کمال رکھے، جس کو اللہ نے اتنی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، اس آنے والے نبی کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان جیسی بڑی بڑی ہستیاں حضور کے میلاد کا ذکر کرتی آئی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء بھی حضور کے میلاد کا ذکر کرتے رہے، ہم بھی حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء بھی حضور کی شانیں بیان کرتے رہے،
ہم بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، انبیاء بھی سرکار کے میلاد کا تذکرہ کرتے رہے، آج ہم بھی حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو پھر فرق کیا ہے؟ وہ بھی عظمت میلاد کا ذکر کرتے رہے، ہم بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں فرق یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اعلان کرتے رہے کہ لوگوں عظمت والا رسول آ رہا ہے، شان والا رسول آ رہا ہے، وہ عظمت و تعظیم کا وہ بلند مینار وہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ سارے نبی کہتے رہے وہ آنے والا آ رہا ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں وہ عظمت والا نبی آ گیا ہے۔ وہ عظمت والا نبی آ گیا، نبی اعلان کرتے رہے کہ وہ عظمت والی ہستی آ رہی ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور باقی انبیاء بھی اعلان کرتے رہے، مگر آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آمنہ کا لال آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اور حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا کے میلاد کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، میں اپنا مشن مکمل کر کے، میں اپنا کام مکمل کر کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بعد اگر تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو نام محمد کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ کرم فرما دے۔ کیا کرنا؟ نام محمد کے وسیلے سے، بولو نام محمد کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، تو حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، ابا جان یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد، ذرا بلند آواز سے بولے، محمد کون ہے؟ تو حضرت شیش علیہ السلام نے جب پوچھا تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے یہ محمد وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو خدا پوری کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا اور خدا مجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضور کب تھے؟ جب تب نہ تھا، جب نہ تھا، جب تب نہ تھا۔ آپ اس وقت تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں تھیں، نہ کلیوں کی تبسم آرائیاں، مہتاب کی ضیاء باریاں تھیں، نہ کوسے قضا کی رعنائیاں، چرند و پرند کی پکار تھی، نہ کروٹے لیل و نہار تھی، نیلگوں آسمانی شامیانہ تھا، نہ کوئی ساقی و پیمانہ تھا، صفی اللہ تھا، نہ خلیل اللہ، کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ، جبرائیل و میکائیل تھے، نہ اسرائیل و اسرافیل تھے، نہ موت تھی، نہ حیات تھی، ایک اللہ اور دوسری محمد کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والعرش والکرسی، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں عرش کو پیدا کرتا، نہ فرش کو پیدا کرتا، نہ میں کرسی کو پیدا کرتا۔ پتا چلا یہ زمین و آسمان، یہ فرش و عرش حضور کے میلاد کی خوشی میں بنے ہیں۔ تو اب آغازی قدر ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق خوشی کرتا ہے، اپنی اپنی ابیلٹی کے مطابق خوشی کرتا ہے۔ جب خدا نے اپنے محبوب کے آمد پر خوشی کی تو فرمایا فرشتوں زمین کا فرش بچھا دو، آسمان کا شامیانہ لگا دو، اور آسمان کو چاند
یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار کائنات کی آمد پر ہم بھی خوشی کرتے ہیں، اور رب نے کیا خوشی کی کہ حضور کے میلاد کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ ایسے آقا جن کی برکتوں کی وجہ سے، جن کے قدموں کی برکت کی وجہ سے یہ سارا جہان ہے، سب کچھ بنا ہی ان کے صدقے ہے، تو کیا خیال ہے جب ساری نعمتیں ان کے صدقے ہیں تو ان کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ آج اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے پر ہم کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب سالگرہ منانے جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ میں کہتا ہوں جی ہمارے مقدر میں لکھا ہے میلاد منانا۔ ہمارے بہت بڑے علامہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب جون پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ تھا اور حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے جناب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی کیا حضور کے زمانے میں اس طرح میلاد ہوتا تھا؟ توجہ ہے، اگر آپ اس بات کو یاد رکھ سکیں تو میں اگلے جملے عرض کرتا ہوں۔ جب اس نے کہا جی کیا حضور کے زمانے میں اس طرح میلاد ہوتا تھا، شاہ صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا چلیا ان کے پیو کا زمانہ ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا رے پگلے، زمانہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا، زمانہ آج بھی مصطفیٰ کا ہے، اور زمانہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ایسے عجیب و غریب سوال ہے، کیا حضور کے زمانے میں؟ اب کس کا زمانہ ہے؟ حضور تاجدار کائنات کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک زمانہ مصطفیٰ ہے، اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑی محبت کے ساتھ کہا، شاعر کہتا ہے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ اگر مل کے پڑھیں گے تو سارے حضور کے میلاد میں شامل ہو جائیں گے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ مل کے پڑھ لیں قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے۔ میں جنوں تک نہ منوں تے لگتا کہ او دیوانہ حضور دائے۔ اور نبی دی خیرات دے سہارے حیاتی اپنی گزرتی پئی ہے۔ میں جو بھی کھانا حضور دائے، میں جو بھی پینا حضور دائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا زمانہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ زمانہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا۔ اور عجیب بات ہے، جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا، آج ان کے میلاد پہ ہم پمفلٹ چھاپ کے اور پوسٹیں لگا کے تو ہم لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں، صحابہ نے بھی میلاد منایا تھا، حضور نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے، بلکہ خدا نے بھی مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے
ایک گلی سے گزر کر حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا. فرماتے ہیں حضور کے ساتھ تھے ہم. جب ہم حضرت ابو عامر انصاری کے گھر کے سامنے پہنچے تو جو فرمائے حضرت ابو عامر انصاری اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. جب سرکار نے دیکھا کہ میرے دیوانے میری غیر موجودگی میں میرے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، میری آمد کے واقعات بیان کر رہے ہیں، تو سرکار تاجدار کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو پہلے کھلا ہوا تھا مزید کھل اٹھا اور حضور نے فرمایا ابو عامر انصاری اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے لیے کھول دیے. سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جو کوئی تیرے جیسا عمل کرے گا اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو اجر تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں تو سرکار کے دیوانے حضور کے غلام آقا کا میلاد مناتے ہیں، اللہ کے حبیب انہیں کس طرح نوازتے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا اپنے محبوب کے گن گانے اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.